جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ تنزیل قرآن پہ بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. اور میں قبلہ سے چاہوں گا کہ وہ بیچ میں آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ مولا علی 40 جگہ موجود تھے، اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں اس پہ. جی وہ واقعہ ہم وقفے سے قبل تذکرتاً گفتگو میں وہ جملہ آ گیا اور بڑا دلچسپ اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے. اور یہ اس سے زیادہ دلچسپ بات ہے کہ اس واقعے کو لکھا علماء اہل سنت نے، جس میں علامہ صالح کاشفی ترمذی نے مناقب مرتضوی میں لکھا. دلیل آپ سن چکے وقفے سے قبل کہ جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی. تو قرآن ایک وقت میں اتنی ساری جگہوں پہ موجود ہے قرآن ایک ہی. اچھا، اور کمال کیا ہے؟ نسبت ہے. دیکھیے قرآن میں یہ قرآن کھولوں اور اگر کسی سورہ میں شیطان کا نام ہے اور میں نے اسے بوسہ دیا، تو اب ذرا زمانے کے علماء فیصلہ کر کے بتائیں کہ یہ میرا بوسہ جائز ہے کہ نہیں. کیا میں نے شیطان کو بوسہ دیا؟ تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو لفظ قرآن میں رکھا ہوا تھا، بوسہ تو قرآن کو دیا ہے. تو نسبت کی وجہ سے عظمت بدل گئی. ویسے شیطان مرجوم ہے، ملعون ہے، مردود ہے، لیکن چونکہ اس کا نام قرآن میں آیا ہوا تھا تو یہی بات ہم زمانے کی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ویسے لکڑی ہے، کپڑا ہے، لوہا ہے، لیکن جب اس خانوادے سے منسوب ہو جائے تو علم ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. اسی طرح یہ قرآن جگہ جگہ موجود ہے. کچھ لوگ آئے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہنے لگے علی میرے گھر افطار کیجئے. تو اب ظاہر ہے کہ شرف اپنا تھا کہ لوگوں میں آ کے فخر کریں کہ علی نے میرے گھر علی. تو ایک نے کہا، دو نے کہا، تین نے کہا، چار نے کہا، پانچ نے کہا، حتیٰ کہ 40 افراد نے علی سے آ کے کہا علی میرے گھر افطار کیجئے. اور کمال یہ علی کسی کو نہ نہیں کہہ رہا. علی نے کہا میں آؤں گا میں آؤں گا میں آؤں گا. اب جو اگلے دن آئے ہیں مسجد میں تو آ کے یہ کہنے لگے بھائی علی کتنے کریم. اب اپنی بڑائی بتانا مقصود ہے کہ میرے گھر علی آئے تھے، تو آ کے کہہ رہے ہیں علی کتنے کریم ہے، دیکھیں میں نے بلایا اور خادم کی دعوت پہ علی تشریف لے آئے. تو ایسے میں دوسرے صاحب آئے، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں، علی تمہارے گھر آئے تھے، مسجد میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہو، علی تو میرے گھر تھے. تیسرا آیا کہ تم دونوں جھوٹے ہو، علی میرے گھر تھے. چوتھا آیا کہنے لگے ارے بھائی یہ تو جھوٹ کا بازار گرم ہے، علی تو میرے گھر تھے. 4 5 6 7 اب ظاہر ہے کہ 40 لوگ ایک ہی بات کا دعویٰ کریں. لوگ دستوں گریباں ہو رہے تھے. مسجد تھا، نبی کی مسجد تھی، نبی کا گھر ساتھ تھا. شور اٹھا. واقعہ طویل ہے، میں اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بالکل مختصر کر کے آپ کے حوالے، چونکہ ماہ مبارک بھی اور یہ ماہ مبارک تھا، افطار کے لیے علی کو بلایا. شور مچا تو نبی در دولت کو واہ کر کے باہر آئے. باہر آئے تو کہنے لگے بھائی کس بات پہ تنازع ہو رہا ہے، کس بات پہ بحث ہو رہی ہے. کہ یا رسول اللہ دیکھیے یہ مسجد میں کھڑا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے. تو بھائی کیا جھوٹ بول رہا ہے؟ کہ یہ کہتا ہے علی میرے گھر آئے تھے. تو کہ اس میں جھوٹ کیا ہے؟ کہ علی تو کل میرے گھر تھے. دوسرا کہنے لگا میرے گھر تھے، تیسرا کہنے لگا اسی طرح 40 کی 40 کہنے لگے بھائی علی تو میرے گھر آئے تھے. مصطفیٰ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بھائی تم سب اپنی جگہ سچے ہوگے، لیکن میں کیا کروں، کل تو افطار علی نے میرے ساتھ کی. ایسے میں حضرت جبرائیل آئے اور ابھی نبی نے کہا تھا علی میرے ساتھ تھے. تو گھر سے دونوں شہزادے برآمد ہوئے، نانا کی گود میں آ کے بیٹھے. کہا نانا یہ کیا بحث چل رہی ہے؟ کہا بیٹوں میرے دل کے چین، میرے آنکھ کے نور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بابا ان کے گھر افطار پہ آئے تھے اور میں یہ کہہ رہا ہوں علی نے میرے ساتھ افطار کی. تو دونوں سچے امام بولے کہ بابا نے تو کل ہمارے ساتھ افطار کی. سین خانہ سے سیدہ نے پیغام بھجوایا کہ علی تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلے. ایسے میں حضرت جبرائیل نے آ کے کہا اللہ بعد السلام کہہ رہا ہے آپ کے اصحاب بھی سچے، آپ بھی سچے، حسنین بھی سچے، سیدہ بھی سچی، لیکن علی آپ سب کے ساتھ تھے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے علی کو تو کل ہم نے آسمانوں پہ افطار کے لیے مہمان بلایا ہوا. تو اس کے بعد نبی نے جب حیرت لوگوں کی بڑھی تو نبی نے، اب ظاہر ہے کہ نبی تو جانتے تھے لیکن بات ہم تک پہنچانی تھی، تو مسکرا کے کہنے لگے لوگوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علی مظہر العجائب ہے. اگر 1000 یا 1,00,000 افراد بھی علی کو طلب کرتے تو علی بیک وقت سب کے ہاں جاتا. اور جو مثال نبی نے دی ہے وہ بہت خوبصورت ہے. کہنے لگے علی بالکل سورج کے نور کی طرح ہے کہ جو رہتا ایک جگہ ہے لیکن ہر گھر میں اس کی شعاعیں پہنچ جاتی. تو لوگ اس حیرت میں تھے. تو جب ایک جگہ ایک علی ایک ہی وقت میں 40 جگہ افطار کر سکتا ہے اور قرآن اتنے گھروں میں ہو سکتا ہے تو یہ قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے. تو اگر علی آ جائیں تو یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، آج بھی ہے.
آپ اپنے گھر مولا کو پکار رہے ہیں، میں اپنے گھر پکار رہا ہوں. ہمارے جو ناظرین ملک سے باہر کینیڈا میں دیکھ رہے ہیں، کوئی امریکہ میں دیکھ رہا ہے، کوئی لندن میں دیکھ رہا ہے، کوئی برطانیہ میں، کوئی رشیا میں، کوئی دیگر ممالک میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، عراق میں، ایران میں ایران میں پکار رہا ہوں، آپ عراق میں پکار رہے ہیں، فلاں صاحب پاکستان میں پکار رہے ہیں، فلاں صاحب عراق میں. کمال ذات علی یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں سب کی مدد کرنے والا. بے شک یہ تنزیل قرآن کا معجزہ سمجھ میں آئے، سامد سمجھ میں آئے تو ناطق خود سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ قرآن پھر دیکھیے اب بات یہاں تک آئی ہے تو ایک جملہ اور میں اضافہ کر دوں کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے، اور سورہ رعد میں آیت رکھی ہوئی، ہم نے اسے ایسا بنایا ہے پہاڑوں پہ پڑھ دیا جائے چلنے لگیں، مردوں پہ پڑھا جائے تو بولنے لگے، اور میلوں کی مسافتیں بلنک آف دی آئے، چشم زدن میں، آنکھ کے جھپکنے میں سمٹ آئیں. تو اب کمال یہ کہ بھئی ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم سے تو مردے زندے نہیں ہوتے، ہم سے مسافتیں طے نہیں ہوتی، ہم سے پہاڑ نہیں چلائے جاتے. تو پہاڑ چلائے گا کون؟ جو قرآن کا وارث ہے اور ایسے ساتھ ہے. پتہ کہاں چلا؟ جب ہم نے زیارت پڑھی، السلام علیک یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک. تو اگر یہ شریک قرآن ہیں تو شریک ہونے کا مطلب پھر ہر صفت میں شریک ہے. جتنا قرآن طاہر یہ طاہر، جیسے قرآن کا معجزہ ان کا معجزہ. تو کیسے پتہ چلے بھائی پہاڑ کب چلیں؟ تو جب میدان مباہلہ میں پنجے تن آئے تو عیسائی دیکھ کے کہنے لگے ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اشارہ کریں تو پہاڑ چلنے لگے. اچھا دوسری بات، مردے زندہ ہو جائیں تو علی کے پاس جب کبھی کوئی مردہ لایا گیا ٹھوکر مار کے کہنے لگے ما بقرۃ بنی اسرائیل اعظم منی، بنی اسرائیل کی وہ گائیں جس کے گوشت کا ٹکڑا مار کے مردے زندہ کیے گئے تھے، کیا وہ مجھ سے زیادہ افضل تھی؟ اور ٹھوکر مار کے کہا حکم خدا سے اٹھ، تو علی نے مردہ بھی جلایا. اور فاصلوں کا سمٹ آنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں آج یہاں بیٹھا ہوں کراچی میں، اور میں ظاہر ہے 1.5-2 گھنٹے کی مسافت ہے حیدرآباد کی، اور میں دوسرے شہر جانا چاہ رہا ہوں، تو مثالاً یہ عرض کروں کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے حیدرآباد کیسے پہنچ جاؤں یا کسی بھی دوسرے شہر میں کیسے پہنچ جاؤں، تو یہ تو میں نہیں کر سکتا. لیکن قرآن کہتا ہے اس کا معجزہ یہ ہے کہ یہ اگر پڑھا جائے تو مسافتیں سمٹ آئیں. اس پہ بھی قرآن کو دعویٰ رکھ کے علی نے دلیل بن کے دکھایا ہے. اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ یہاں 39ویں دن نبی نے خیبر میں علی کو پکارا، اور یہاں صدا ختم نہیں ہوئی تھی کہ علی آئے اور کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہو گئے. یہ کمال ذات علی ہے کہ ایک لمحے میں مسافتیں سمٹ آئے. اور یہاں تک امیر المومنین کا فرمان ہے کہ ظاہر ہے آپ کو اختیار ہے جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو الحمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھا جائے اور ایک ہی سورہ کو دہرایا نہ جائے. لیکن خیبر میں جب علی گئے اور دوسرے مقامات پہ جنگ ذات و سلاسل میں، تو جب واپس آئیں تو لوگوں نے آ کے نبی سے شکایت کی کہ علی تو ہر نماز میں قل واللہ احد پڑھاتے تھے، ہر نماز میں قل واللہ احد سورہ توحید یہی پڑھاتے تھے. تو نبی نے علی کو بلایا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ سورہ اتنا پسند ہے کہ علی نے پڑھایا ہے تو ٹھیک پڑھایا. اور اعجاز یہ ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کے علی کے پاس آیا، علی نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کے سورہ الحمد پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ ضرورت نہیں تھی علی کو، علی مجسم قرآن ہے. یہی وجہ ہے کہ خود قرآن ہے تو رکاب سے رکاب پاؤں آنے میں علی قرآن ختم کر لیتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. میں اور آپ قرآن پڑھیں تو 6666 آیت میں کوئی کتنا بھی تیز پڑھے تو اسے ختم کرنے کے لیے 3 دن 4 دن 5 دن اگر کچھ نہ کرے اور صرف قرآن پڑھتا رہے. لیکن یہ معجزہ ہے قرآن کا، اور یہ معجزہ ہے قرآن ناطق کا کہ یہاں علی کا پاؤں رکاب میں آتا ہے اور اس سے پہلے کہ دوسری رکاب تک پہنچے. کیوں؟ علی خود لسان اللہ ہے. تو اب علی کا ایک ایک بدن کا جسم کا حصہ قرآن پڑھتا ہے، علی کی زبان نہیں پڑھتی. دیکھیے ایک رکاب سے دوسری رکاب میں آنے میں چند لمحے لگتے ہیں، گھنٹے بھی نہیں، چند لمحے، چند ملی سیکنڈز لگتے ہیں، شاید 2-4 سیکنڈز لگ جاتے ہوں. تو اس میں تو ہم ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے میں ہی 2 سیکنڈ لگ جاتے ہیں. اور جتنی دیر میں ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں علی پورا قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ جو خود بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہو، اور سارا قرآن چونکہ بسم اللہ میں ہے اور بسم اللہ کے سارے اسرار اس کی بے میں ہیں اور بے کے سارے اسرار اور سارا قرآن نقطے میں ہے، تو جب نقطہ خود قرآن پڑھے گا تو اسے وقت کہاں لگے. جی قبلہ بہت شکریہ مولانا اسد علی زیدی، بہت ہی خوبصورت تنزیل قرآن پر گفتگو کر رہے تھے. اب ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. بہت زبردست ہو گیا.